إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ہر طرح کی تعریف ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الفتح کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ پڑھا گیا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ گزشتہ جمعہ عظمت صحابہ یا فضیلت صحابہ کے عنوان سے اسی سورۃ الفتح کی آیات کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن آج کی اس خطبہ میں بھی عظمت صحابہ سے متعلق بالکل ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔
اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ صحابہ لفظ صحابی کی جمع ہے۔ صحابی صاد ہا با، ان تینوں حرفوں کے مجموعے سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے صحبت اختیار کرنا، ساتھ میں رہنا، ساتھی بن جانا۔ صحابی ان خوش نصیب انسان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور مرتے دم تک ایمان پر قائم و دائم رہے۔ اسی لفظ صحابی کی جمع ہے صحابہ۔ یہ وہ پاک باز جماعت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا تھا۔ دنیا میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا اور بہتر انسان انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ تمام انبیاء دنیا کے سارے انسانوں سے بہتر ہیں۔ پھر ان نبیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ درجات رکھے۔ 5 اولو العزم نبی ہے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 5 اولو العزم انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے بڑا مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اسی طریقے سے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے، یہ جتنی بھی امتیں گزر چکی ہیں، ان تمام امتوں اور تمام انسانوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا درجہ کسی کا ہے تو وہ صحابہ کرام کا درجہ ہے۔ عقیدے کی درستی کی خاص خیال رکھیے۔ پھر صحابہ کرام کے درمیان درجات کے اعتبار سے فرق ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی کبھی آئے گی۔ تو یہ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ان صحابہ کرام کے محنت و مشقت اور ریاضت و جانفشانی کے نتیجے میں کم مدت میں اسلام بہت پھلا اور پھولا اور بہت زیادہ دور تک اپنا مقام بنا لیا تھا۔ ان صحابہ کی فضیلت سے متعلق قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت سارے فرمودات موجود ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، جب کسی چیز کو مشکوک بنانا ہوتا ہے تو اس کے ذمہ داروں پر کیچڑ اچھالی جاتی ہے۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اللہ نے جبریل کے ذریعے سے قرآن مقدس کو نزول فرمایا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حاصل کیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ اس کے لیے ایک جماعت تیار کی۔ اس میں 2 جماعتیں پیدا ہوئی۔ ایک جماعت تو کاتبین وحی کی ہے، جنہوں نے قرآن مقدس کی آیتوں کو لکھا، اور دوسری جانب کاتب حدیث کی جماعت ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل و فعل و عمل کو باضابطہ کتابی شکل میں جمع کر دیا۔
تو صحابہ کرام کی جماعت اللہ کی کتاب کے بھی محافظ ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث کے بھی محافظ ہیں. اب اس صحابہ سے متعلق بدگمانی پھیلانا در حقیقت اسلام کے بے خود بنیاد کو اکھیڑنا ہے. اور ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو باضابطہ آپ کے سامنے آپ جیسی بات کرتے ہیں, ہنستا ہوا چہرہ سے آپ سے ملاقات کرتے ہیں, آپ کا اپنا قریبی رشتہ دار بدلا دیں, لیکن جہاں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے بخیا اکھیڑنے کی بات آتی ہے وہاں کسی قسم کی کمی بھی نہیں کرتے. ایسے لوگوں کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. صحابہ کی فضیلت کو قرآن نے بیان کیا ہے اور حدیث رسول نے بھی اس کی صراحت کے ساتھ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. صحابہ سے متعلق یہ بات یاد رکھیے, کچھ وہ صحابی ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہی ایمان قبول کر لیا. کچھ صحابہ کو ایمان قبول کرنے میں توقف ہوا اور کسی وجہ سے تاخیر ہوئی, بعد میں انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو ادوار ہیں, دو دور ہیں, مدینہ سے پہلے کا دور اور ہجرت مدینہ کے بعد کا دور. جو لوگ ہجرت مدینہ سے پہلے ایمان قبول کیے ان کا درجہ زیادہ بڑھا ہوا ہے ان لوگوں کے بالمقابل جو ہجرت مدینہ کے بعد ایمان قبول کیے. پھر اس کے بعد ان مہاجرین صحابہ میں اس کے بھی دو گروہ ہوتے ہیں, جنہوں نے شروع میں ایمان قبول کیا, جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا. اسی طریقے سے انصار صحابہ کے درمیان بھی دو قسمیں ہیں, جنہوں نے شروع میں ایمان قبول کر لیا اور جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا. اس چیز کو آپ سامنے رکھیے اور بالکل سبق کی طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے. السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد الله لهم جنات تجري تحت الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. یہاں تین جماعتوں کا تذکرہ کیا گیا. السابقون الاولون, ایمان لانے میں پہل کرنے والے افراد, من المہاجرین والانصار, تا ایمان میں پہل کرنے والے انصاری صحابی ہو یا مہاجر صحابی ہو. والذین اتبعوہم بإحسان, پھر تیسرے گروہ کا تذکرہ کیا گیا اور جن لوگوں نے ان انصار اور مہاجرین صحابہ کے پیچھے ایمان قبول کیا ہے. کیسا؟ بے احسان, اخلاص کے ساتھ. تو ان تینوں گروہوں کے بارے میں قرآن کا کیا اعلان ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان تمام سے راضی ہے اور یہ سب بھی اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی اور جو اللہ سے راضی ہو گئے. یہ دنیاوی اعتبار سے تھا, اخروی لحاظ سے اللہ نے ان کے واسطے جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور کیجئے گا, صحابہ چاہے انصار ہو چاہے مہاجر ہو چاہے ان کے بعد آنے والے افراد ہوں, ان کے بارے میں قرآن مقدس کا دو فضیلت کا تذکرہ کرنا کچھ معنی رکھتا ہے. پہلی بات یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ان تمام صحابہ کرام سے اللہ راضی ہے اور یہ صحابہ کرام بھی اللہ سے راضی ہے. ایک طرفہ نہیں ہے بلکہ دونوں طرف سے رضامندی کا اظہار ہے. آپ اللہ سے لو لگائیے لیکن اللہ آپ کو مانتا ہی نہیں ہے, وہ ہمارا آپ کو کوئی اعتبار ہی نہیں رہے گا. اگر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں رضامندی والے اعمال پیش کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف قبولیت بخش دیا,
اللہ راضی ہو گیا، ہم اللہ سے بھی راضی ہو گئے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ پھر اللہ نے مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے ان صحابہ کرام کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ یہ لوگ رہیں گے۔ ان دونوں چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ انسان چھوٹی موٹی کامیابی بھی اتراتا ہے، لیکن صحابہ کرام کو بڑی کامیابی ملی، وہ جذبہ شکر کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے رہے، جس کا تذکرہ گزشتہ ہفتہ چکا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے مورے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں۔ تو وہ صحابہ جو مدینہ میں ایمان قبول کیے وہ انصار مدینہ کہلائے، وہ صحابہ جنہوں نے مکہ میں ایمان قبول کیا یا کسی اور ارد گرد میں اسلام قبول کیا اور اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے اور ریاست مدینہ کے قیام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں شریک ہونے کے لیے اپنا گھر بار کو قربان کر دیا، ایسے صحابی کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجر، اسی کی جمع مہاجرین۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے؟ للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون۔ سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے؟ غور کیجیے گا۔ وہ مہاجر صحابی جو اپنے گھر سے اور اپنے مال سے نکالے گئے، گھر بھی چھوڑ دیا اور مال دولت بھی چھوڑ دی، کیوں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل تلاش کرتے، اس کی رضامندی چاہتے ہیں۔ وینصرون اللہ ورسولہ، وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یعنی دین رسول اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ ان صحابہ کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ اولئک هم الصادقون، یہ بڑے سچے لوگ ہیں۔ آیت کی اس حصے میں مہاجرین صحابہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اللہ کی جانب سے سچے ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے۔ پھر دوسرے صحابی جنہیں انصار مدینہ کہا تھا، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور جن لوگوں نے، ان مہاجرین مدینہ، یہ مہاجر صحابہ کی ہجرت سے پہلے ایمان قبول کیے، مدینہ میں گھر بنا کے رکھے یا ایمان میں اپنا مقام بنا کے رکھا، جس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا حصول ہے۔ یحبون من ہاجر الیہم، یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ان کے پاس ہجرت کر کے آئے۔ ولا یجدون فی صدورہم حرجا مما ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا، اور اگر ان مہاجر صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کچھ بخشش عطا کر دی جائے تو اس سے متعلق یہ انصار مدینہ اپنے دل میں کسی قسم کی کجی اور ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کا حال یہ ہے کہ سخت ضرورت کے باوجود یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اب صحابہ کی دو جماعت کا تذکرہ کیا گیا، ایک مہاجرین صحابہ کا، ایک انصار صحابہ کا۔ مہاجرین جنہوں نے ہجرت کے سدائے میں تھے، جنہوں نے گھر بار کو لٹا دیا تھا، بیوی بچوں کی قربانیاں پیش کر دی تھی، مال و دولت کو ترک کر دیا تھا،
اللہ کی خاطر، رسول اللہ کی خاطر، دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی خاطر انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسانوں سے کیا کہا؟ اولئک الصادقون، سچے لوگ ہیں۔ پھر جو لوگ مدینہ کے تھے، جنہوں نے مدینہ میں ایمان قبول کیا تھا، مدینہ میں گھر بنا کے رکھا تھا، مہاجرین کا بوجھ اٹھایا تھا، ایسی انمول زندگی انہوں نے گزاری کہ جس کا تصور دنیا نہیں کر سکتی ہے، اور اس طرح کی باتیں انہوں نے پیش کی ہیں اپنے مہاجرین صحابہ کرام کے ساتھ کہ دنیا اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی ہے۔ ہمیں ضرورت اس کے باوجود کہا ہمارے غریب و نادار بھائی ہیں انہیں پہلے عطا کیا جائے، اور اگر انہیں کچھ دیا جاتا ہے اس کے بارے میں کسی قسم کی کجی اپنے اندر محسوس نہیں کرتے۔ اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ اپنے نفس کی بخالت اور کنجوسی سے بچا لیا جاتا ہے وہی کامیاب ہے۔ مہاجرین صحابہ کرام کے بارے میں کہے سچے لوگ ہیں، یہ ایمان میں سچے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان کی خاطر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے گھر بھی چھوڑ دیا، دروازہ بھی چھوڑ دیا، مال دولت بھی چھوڑ دی، زمین و جائیداد بھی ترک کر دیا، ضرورت پڑتے بیوی بچوں کو بھی ترک کر دیا۔ یہ در حقیقت ایمان میں سچے ہونے کی علامت ہے، ورنہ جو انسان ایمان میں کچا ہوگا وہ ان تمام چیزوں کو اپنائے گا، ایمان کا سودا کر لے گا۔ رہے وہ معاملہ وہ حضرات جنہیں انصار مدینہ ہونے کا شرف حاصل ہے، انصار مددگار، بے مثال مددگار کی صورت انہوں نے پیش کی ہے۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے، جن لوگوں نے مدینہ کی طرف مکہ سے یا کسی اور علاقے سے ہجرت کی ہے، ان مہاجرین صحابہ کرام کے ساتھ انصار مدینہ نے جو برتاؤ کیا ہے دنیا میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی ہے۔ کیا کہا؟ میرے بھائی کے پاس گھر نہیں ہے، میرا دو گھر ہے، یا رسول اللہ کہیے میرے گھر میں یہ رہیں گے، ان کے کھانے پینے کا مسئلہ پریشان کن ہے اور میرے ساتھ کھائیں گے پیئیں گے، ان کے پاس تجارت و کاروبار نہیں ہے، میں اپنے تجارت و کاروبار میں شریک کرتا ہوں۔ حق تو یہ ہے یا رسول اللہ میرے پاس 2 بیوی ہیں، میں ان 2 بیویوں کو ان کے سامنے کھڑا کرتا ہوں، انہیں بولیے پسند کریں، اس کے بعد میں طلاق دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد انہیں نکاح کر لینے کے لیے بولیے۔ کون انسان اپنی بیوی کسی کے لیے چھوڑتا ہے؟ یہ بہترین مثال ہے صحابہ کرام کی، جنہیں انصار مدینہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے مہاجرین کی دل جوئی کی۔ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں، یہاں ان کی دل جوئی ہونی چاہیے۔ اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ دلوں کی کنجوسی سے بچا لیے گئے ہیں، اس لیے نے فلاح اور کامیاب ہونے والی جماعتوں میں شامل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک تیسری جماعت کا تذکرہ ہے، وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور جو لوگ ان کے بعد آئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تیسری جماعت، اس تیسری جماعت کے بارے میں یہ بات کہا تھا کہ صحابہ کرامی کی جماعت ہے، یا تیسری جماعت کے بارے میں کہا تھا کہ تابعین کی جماعت ہے جو ان کے بعد آئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ اے ہمارے رب، ربنا اغفر لنا ولاخوان الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے، اور جو لوگ ہم سے پہلے ایمان میں سبقت کر چکے ہیں، چاہے انصار ہو چاہے مہاجرین ہو، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ اور اسی پر بس نہیں کیا ہے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ یہ جو ایمان والے ہیں ان ایمان والوں سے متعلق ہمارے دل میں کسی قسم کی کجی کینہ کپٹ نہ رکھنا۔ یہ بات کیوں کہی پتہ ہے؟ اگر اپنے ایمان کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ایمان بنانا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام سے متعلق دل میں نفرت مت رکھیے، ان سے کینہ کپٹ مت رکھیے، ان سے بغض و عناد نہ رکھیے، بلکہ اپنی غلطیوں پر اشک ندامت بہائیے اور ان صحابہ کرام کی لغزشوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کی دعا کیجیے۔
یہ بعد کے لوگوں نے کہا، چاہے بعد کے صحابہ ہو یا پھر بعد میں آنے والے افراد ہیں جنہیں تعبیر، بلکہ محدثین اور مفسرین نے یہ کہا ہے کہ قیامت تک جو لوگ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے اخلاص کے ساتھ، وہ سارے اس میں شامل ہیں، اور سب کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی ہے۔ ہاں، صحابہ میں کچھ درجات ہیں، ہر صحابی ایک لیول اور برابر کے نہیں ہے، بلکہ کچھ کم کچھ بیش ہے۔ جب انبیاء کرام علیہ السلام میں کمی بیشی ہے تو صحابہ کرام کے اندر بھی درجات کے اعتبار سے کمی بیشی ہے۔ ان صحابہ سے متعلق یہ بات یاد رکھیے، صحابہ بھی انسان ہی ہیں، ان سے بھی لغزشیں اور غلطیاں ہو سکتی اور ہوئی ہیں۔ وہ غلطی ہم مانتے ہیں، لیکن جس کے بارگاہ میں غلطی ہوئی ہے وہ تو معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ اللہ کے فرمان کی خلاف ورزی اگر ہوئی، اجتہادی لغزش اور غلطی کی بنیاد پر کچھ کوتاہیاں خرابیاں ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بھی معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ کسی وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے، کسی وجہ سے جنگ احد میں بھاگ کھڑے ہوئے، کسی وجہ سے اور بھی کچھ پریشانیاں لاحق ہوئی، ان تمام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا عامہ کا اعلان کر دیا ہے۔ اللہ سب سے راضی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ان کی خطا اور غلطیوں کو معاف کیا جائے۔ جب اللہ ہی نے معاف کر دیا، آپ کون ہوتے پکڑنے والے؟ پھر اس کے بعد صحابہ میں جو حسب مراتب ہے، جو درجات کا فرق ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ جنت کی بشارت دی ہے، فلاں جنتی فلاں جنتی فلاں جنتی فلاں جنتی، وہ 10 صحابہ ہیں۔ پھر ان عشرہ مبشرہ میں سے بھی زیادہ فضیلت کے لائق وہ صحابی جنہیں چار شخصیات کے نام سے جانا جاتا، اور جنہیں ہم کہتے ہیں خلفائے راشدین، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور حضرت علی۔ یہ 4 صحابہ خلفاء صحابہ خلیفہ ہیں، ان کے درجات سب سے زیادہ ہیں۔ اب اگر کوئی انسان چوتھے نمبر کے صحابی کو اتنا مانا جائے کسی کی جانب سے کہ وہ ان 3 خلفاء سے بڑھ کر ہو جائے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا مقام دے دیا جائے، وہ سوائے گمراہی کا اور کچھ نہیں ہے۔ اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی، درجے کا فرق نہیں کریں گے تو گمراہی ہے۔ جو باپ کا درجہ باپ کا درجہ ہے، جو بھائی کا درجہ بھائی کا درجہ ہے، جو بیٹے کا درجہ بیٹے کا درجہ ہے۔ باپ بھائی بیٹا تینوں برابر نہیں ہے، تینوں کے درجات الگ الگ ہیں۔ پھر صحابہ میں سے جن لوگوں نے جنگ بدر میں شرکت کی، پہلی مرتبہ جنگ اور غزوہ کرنے کا حکم ملا، افرادی قوت بھی نہیں ہے، لڑنے بھرنے کا سامان ضرب و حرب نہیں ہے، تلاش کیا گیا، 14-15 سال کے لڑکوں کو جمع کیا گیا تو 313 کی تعداد بنتی ہے۔ 1000 کی تعداد سے 313 کا مقابلہ، جبکہ ادھر ہتھیار بھی یہاں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ معنی رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے جن لوگوں نے بدر میں شرکت کی ہے ان کے بارے میں کہا قد غفر اللہ لکم، اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی، اس کے بعد جو بھی کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے معافی کا اعلان کرتا ہے۔ اگر بدری صحابی سے بعد میں کسی قسم کی بھول ہوئی ہے تو اللہ نے مغفرت کا تو اعلان کر دیا ہے۔ جب اللہ کی جانب سے مغفرت اسے حاصل ہو گئی، ہم کون ہوتے الزام لگانے والے، اعتراض کرنے والے؟ پھر اس کے بعد جنہوں نے جنگ بدر کے ساتھ جنگ احد میں شرکت کی، پھر اس کے بعد درجہ ہے جنہوں نے جنگ خندق میں شرکت کی، اس کے بعد درجہ ہے جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بارے میں صلح حدیبیہ میں شرکت کی ہے۔ 14-15 صحابہ کرام کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی غرض سے گئے، حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا، کہا اس سال چلے آئیے، آئندہ کر لیجئے گا۔ اس وقت صحابہ کرام بڑے جذباتی تھے۔ 6-7 سال کے بعد مکہ جانے کا شرف حاصل ہو رہا تھا اور عبادت میں رکاوٹ ہوئی، بڑے اڑ گئے کہ ہم کسی بھی صورت میں تو عمرہ کر ہی کے جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو چیزیں ہمارے سامنے شرط کے طور پر رکھی جاتی ہیں
اس میں ہمارے فائدے ہیں۔ اس سلسلے میں بات اڑا دی گئی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات کرنے کے لیے بھیجا گیا، افواہ پھیل گیا کہ حضرت عثمان کو لوگوں نے شہید کر دیا۔ کسی سفیر کو قتل کر دینا بہت بڑا معنی رکھتا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیا کہ عثمان کا ہاتھ اس پر بیعت کرو، ہم اس وقت تک یہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوں گے جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیا جائے۔ اس کو بیعت عثمان کہا تھا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا جو آپ سے درخت کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ کے نام پہ لڑنے کے لیے اور عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کر رہے ہیں، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا۔ وہ 14-15 صحابہ کرام ہیں۔ اس موقع پر جو آپ نے کفار و مشرکین کے دفعات اور شرائط کو تسلیم کر لیا، پھر اس کے بعد تو راستہ کھلا ہے۔ کیا کھلا راستہ؟ اس سال آپ چلے آئیے، آئندہ آگے اپنا عمرہ کر لیجئے گا۔ ہم لوگ جذباتی ہوتے ہیں، ابھی کر کے آئیں گے۔ صحابہ کرام میں کچھ جذباتی تھے، یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ الجھ کی بات کر لیے۔ عمر فاروق جیسا انسان بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تیز آواز میں بات کر لی، لیکن آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس میں بات دی جو مدینہ جائے گا واپس کرنا ہوگا، جو مدینہ سے مکہ آئے گا واپس نہیں کریں گے۔ یہ مسئلہ تھا بڑا گمبھیر، لیکن اس کے ساتھ کیا تھا؟ 10 سال تک جنگ بندی رہے گی، 10 سال تک آپ کو رخصت اور چھوٹ دی جاتی ہے، جس طرح اپنے دین کا پرچار کر لیں، 10 سال تک آپ جس سے دوستانہ روابط قائم کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوئی کہ کل تک یہ ہماری طاقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، آج دعوت و تبلیغ کے لیے کھلے عام ہمیں اجازت دی جاتی ہے، ہم کام کریں گے۔ اور رہا مدینہ سے مکہ آنے والا، وہ منافق ہی ہوگا جو مدینہ چھوڑ کے کہیں اور جائے گا۔ جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، اس کے ایمان کا اعتبار اسی وقت ہوتا تھا جب انہیں ہجرت کر کے مدینہ آنا ہوتا تھا۔ رکھو اپنے منافقین کو اپنے پاس، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فائدہ کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ نے صحابہ نے ٹھان لیا دعوت و تبلیغ کرنے کا، صرف 1.5 سال نہیں بلکہ 1 سال کے بعد ہی وہ 14 صحابہ کرام 10,000 کی تعداد میں تبدیل ہو گئے۔ فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا ہے، 10,000 صحابہ کے زیادہ مکہ پہنچے۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر آپ نے معافی کا عام اعلان کر دیا۔ کیا معافی کا اعلان تھا؟ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امن دیا جائے گا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کے ٹھہر جائے گا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا، امن دیا جائے گا، جو بیت اللہ الحرام خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ لے اس میں حرم میں داخل ہو جائے گا اسے امن دے دیا جائے گا۔ یہ عام معافی کا اعلان کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آپ نے اس اخلاق کے فاضلہ کا ثبوت فراہم کیا۔ 1 سال کے بعد جنگ تبوک کا معاملہ سن 9 ہجری پیش آیا ہے، یہ 10,000 صحابہ کرام 30,000 میں تبدیل ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد 1 سال کے بعد آپ نے حج کیا ہے، جس حجۃ الوداع کہا تھا، 1,44,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ کیوں ایسا ہوا بھائی؟ کس کی کوشش تھی؟ درجات رکھے گئے ہیں۔ جن صحابہ نے ہجرت مدینہ سے پہلے ایمان کیا، قبول کیا، بڑا درجہ ہے۔ ایمان ہجرت مدینہ کے بعد جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، تھوڑا کم درجہ ہے۔ پھر ہجرت مدینہ کے بعد بھی فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے ایمان قبول کیا ان کا درجہ زیادہ ہے۔ فتح مکہ کے بعد جنہوں نے ایمان قبول کیا درجہ تھوڑا کم ہے۔ لیکن اس کے بعد قرآن نے کیا کہا؟ لا یستوی من انفق من قبل الفتح وقاتل، وہ لوگ برابر نہیں ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کیا اور قتال جہاد فی سبیل اللہ کیا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین، یہ ان لوگوں کے بالمقابل درجہ کے اعتبار سے بڑا ہے جنہوں نے ایمان قبول کیا من بعد، اس کے بعد وقاتل، اور فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کیا اور فتح مکہ کے بعد قتال جہاد کیا۔ لیکن ساتھ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان تمام کے لیے جنت کا وعدہ کیا۔ درجہ میں فرق ہو سکتا ہے لیکن جنت کے ملنے میں فرق نہیں ہے۔ اب یہ کہنا کہ حضرت امیر معاویہ نے فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کیا، حضرت ابو سفیان نے فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کیا، ان کا ایمان صحیح نہیں تھا، ایسے مردودوں کو سوچنا چاہیے کہ قرآن مقدس تو اعلان کرتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کرے کے بعد ایمان قبول کرے، اللہ نے سب کے لیے بہتری کا اعلان کیا ہے۔ درجات میں فرق ہو سکتا ہے لیکن بہتری سے انکار نہیں ہے، جنت تو سب کو ملے گی۔ تو اللہ نے ان صحابہ کرام کے جنتی ہونے کا تذکرہ کیا
اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، جس سے اللہ راضی ہو جائے، آپ ناراض، اس سے فرق کیا پڑتا ہے کہ منافقی انسان، بے ایمان انسان ہی صحابہ کرام کے متعلق اپنے دل میں نفرت رکھتا ہے۔ اہل ایمان دعا کرتے ہیں لا تجل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اللہ یہ ایمان والے چاہے انصار ہو چاہے مہاجرین ہو، ان سے متعلق ہمارے دل میں کسی قسم کی کجی نہ رکھنا، بغض عناد عداوت و دشمنی نہ رکھنا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو انسان صحابہ سے عداوت و دشمنی رکھتا ہے، بعض علماء سلف نے ایسے انسان پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ اپنے ایمان کی خیر منائی اگر صحابہ کرام سے متعلق کسی قسم بات کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کی عظمت کو جاننے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے۔ الہی جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دے۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی الہی ان تمام کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی تربیت اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔